سید نے کربلا میں ڈیرے لگا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ حضرت امام حسین، حضرت امام علی مقام، نواس رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی، اپنے نانے جان کی دین کی سربلندی کے لیے کربلا معلیٰ کی سرزمین پر قربانیاں پیش کی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر گئے۔ وہ تو 14 طبق کے رسولوں کے کندھوں پر سوار ہونے والا حسین تھا۔ سوال یہ ہے کہ جو 14 طبق کے رسولوں کے کندھوں پر سوار ہونے والا حسین ہے، اس کو کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن عساکر کے اندر آتا ہے کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور شناخت کے طور پر یہ علامات بتائی، جب تم مدینہ میں جاؤ گے اور مدینہ میں جب جاؤ گے اور مسجد نبوی میں جب پہنچو گے تو وہاں لوگوں کا ایک حلقہ نظر آئے گا، لوگوں کا ایک دائرہ نظر آئے گا، اور سمجھ لینا کہ جب لوگوں کا تمہیں حلقہ نظر آئے وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں گے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک کنیز نے پھولوں کا گلدستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ تھا اور آپ کا کردار بھی اعلیٰ تھا، کیوں نہ ہو جو گود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرورش پانے والا حسین ہے، اس کے اخلاق کو کون پہنچ سکتا ہے، اس کے کردار کو کون پہنچ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کنیز نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور گلدستہ ہاتھ میں لے کر حضرت نے سوٹا اور کنیز سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم اللہ کی راہ میں میری طرف سے آج کے بعد آزاد ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک گلدستے پر ہی اتنی اچھی خوبرو کنیز کو آزاد کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذا حییتم بتحیۃ فحجوا باحسن او ردوها، جب تمہیں اچھا تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس جیسا یا اس سے بہتر اچھا تحفہ پیش کرو۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کے پاس تواضع بھی تھی، آپ کے پاس انکساری بھی تھی، آپ کے پاس مہمان نوازی بھی تھی۔ ایک بار ایک ضرورت مند محتاج دیہاتی آپ کی خدمت میں پیش ہوا، آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا، دروازے پر ہاتھ حاضر ہوا، چند گزارشات لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہر ایک گزارش حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حید کی پوری کی۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام حسین وہ کردار کے اعلیٰ مالک تھے جنہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی۔ اور میرے کریم آقا کے غلاموں، وہ حسین بن کربلا معلیٰ کی سرزمین پر 7 محرم الحرام کو میرا امام پہنچا، اللہ اکبر، میرے کریم آقا کے غلاموں، اور پانی جس وقت بند ہوا تو میرے کریم آقا کے نواسے امام علی مقام نے فرمایا، اپنے خیموں میں فرما دیا، فرمان جاری کر دیا، نہ ہی قرآن کی تلاوت میں کمی آنی چاہیے، نہ ہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدوں میں کمی آنی چاہیے۔ وہ حسین جو حضور کے کندھوں پر بیٹھتا تھا، وہ حسین جو حضور کے سینے پر سوار ہوتا تھا، وہ حسین جو بہار حضور کے زلفوں کو بناتا تھا، وہ حسین کربلا کی سرزمین پر نان مصطفیٰ کی سر بلندی کے لیے شہید ہو گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین کے سر انور سے قرآن کی تلاوت مدینے تک جاری رہی۔
تو میرے کریم آقا کی غلاموں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔